رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوا؟ نفلی اعتکاف تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، آپ 1 دن کا کریں، 1 گھنٹے کا کریں، 10 منٹ کا کریں، 20 منٹ کا کریں۔ یہاں تک کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو بھی نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اور نفلی اعتکاف کرنے کے بھی 2 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اگر آدمی کا وہ کام ہو جائے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یا آدمی ویسے ہی نیت کر لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، تو جتنے دنوں کا اعتکاف آدمی نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے کہ واجب اعتکاف کے اندر جتنے دنوں کے اعتکاف کی نیت کی ہے اتنے دنوں کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے سنت موقدہ۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہمیشہ فرمایا ہے، کبھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ 1 سال سفر وغیرہ کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ 10 دنوں کا اعتکاف چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اس لیے اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سنت موقدہ والا جو اعتکاف ہے یہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ جنہیں اعتکاف میں بیٹھنا تھا وہ اعتکاف میں بیٹھ چکے۔ لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ ایک تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف کی، اور نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چاہے آپ رمضان میں کریں یا رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی آپ یہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چاہے آدمی 1 دن کا کرے، 5 دن کا کرے، 3 دن کا کرے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی ساری زندگی کے اعتکاف کی نیت کر لے تو بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور کم سے کم کتنا ہے؟ کم سے کم آدمی 1 دن کا کرے، 1 گھنٹے کا کرے، 10 منٹ کا کرے یا 20 منٹ کا کرے، یعنی نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ آسان ہے کہ آدمی کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، تو جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد کے اندر رہوں گا میں اعتکاف کی حالت میں رہوں گا۔ تو جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے، 10 منٹ رہیں گے، 20 منٹ رہیں گے، آدھے گھنٹے رہیں گے، جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور نفلی اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ایک خندق سے لے کر دوسرے خندق کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہے۔ تو یہ تو ہے 1 دن کے نفلی اعتکاف کی فضیلت، کیونکہ 1 دن کا اعتکاف نفلی ہو سکتا ہے، تو 1 دن کے نفلی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب سے عشاء تک کے درمیان اعتکاف کیا اور اس میں نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نفلی اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو مغرب سے لے کر عشاء تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 یا 1.5 گھنٹہ، اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نفلی اعتکاف کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ 1-1.5 گھنٹہ نہیں، آدمی 10-15 منٹ کے لیے بھی اگر مسجد میں رہتا ہے تو اسے بھی نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اگر سنت موقدہ والا اعتکاف آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوا؟ نفلی اعتکاف تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو بھائی سنت موقدہ والا اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں، آپ ان کو تسلی دیں، دلاسا دیں، تاکہ 10 دن تک مسجد میں بیٹھنا ان کے لیے بوجھ محسوس نہ ہو۔ آپ ان کے سامنے اعتکاف کے یہ 4 فائدے بیان کریں۔ 2 فائدے تو یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر نیکیاں کیے ہوئے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اعتکاف کے دو فائدے بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ بسا اوقات ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ جو نیکیاں اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا، جیسے بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور بھی جو ایسی نیکیاں ہیں جو اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر نیکیاں کیے ہی اعتکاف کرنے والے کو ان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ آدمی ایک عبادت کر رہا ہے لیکن ثواب اس کو 10 عبادتوں کا مل رہا ہے۔ تو دوسرا فائدہ آپ اعتکاف کرنے والوں کے سامنے یہ بیان کریں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، یعنی پورے یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 4 فائدے آپ اعتکاف کرنے والوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے لیے 10 دن تک مسجد میں بیٹھنا بوجھ محسوس نہ ہو۔ ایک مسئلہ اعتکاف کرنے والوں کے سامنے آپ خاص طور سے یہ بیان کریں کہ وہ اعتکاف کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر اعتکاف کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے، چاہے آدمی جان بوجھ کر توڑ دے یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ٹوٹ گیا، یا عورت اعتکاف کر رہی تھی اور اعتکاف کی حالت میں اس کو ماہواری شروع ہو گئی اس لیے اعتکاف ٹوٹ گیا، یعنی اعتکاف کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔